پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ شان، جہاں ملے گا معلومات کا خزانہ۔ یہ یروشلم کا ایک سنسان اور خاموش گوشہ تھا، جہاں ہزاروں ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری ہوئی پڑی تھی۔ ایک نبی ایک بلند پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہاتھ اٹھائے بارگاہ الہی میں دعا کر رہے تھے۔ ہر جاندار اس عجیب منظر کو دیکھ رہا تھا کہ یکایک ہواؤں میں ٹھنڈک بڑھنے لگی اور بکھری ہڈیاں ہلنے لگی۔ ان پر گویا جان آ گئی ہو اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے لگی۔ موت کی اس ہولناک وادی میں ایسا کیا ہوا جو بنی اسرائیل کے لیے عبرت کا نشان بن گیا؟ وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے یہ عظیم معجزہ ظاہر ہوا؟ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت حزقیل علیہ السلام اور وادی موت کے اس قرآنی واقعے کی تفصیل جانیں گے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ، صابر اور نیک پیغمبر تھے۔ آپ کے والد کا نام بوزی کاہن تھا، جبکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ حضرت یرمیہ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ عبرانی زبان میں حزقیل کا مطلب اللہ کی قدرت۔ کچھ علماء نے قرآن مجید میں موجود زوال کفل کو بھی حضرت حزقیل کا دوسرا نام قرار دیا۔ آپ کی بعثت کا دور 622 قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے آپ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد والدہ نہایت کمزور اور بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو ابن العجوز کہا، یعنی بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ تیسرے خلیفہ تھے جو نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ حضرت موسیٰ کے بعد سب سے پہلے حضرت یوش بن نون خلیفہ بنائے گئے۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا آئے اور پھر حضرت حزقیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی مقرر ہوئے۔ موسیٰ سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء مبعوث فرمائے، جن کا صحیح تعداد صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کا ذکر قرآن میں تفصیل سے، جبکہ کچھ کا مختصر آیا۔ جب آپ کو نبوت عطا ہوئی تو بنی اسرائیل بدترین اخلاقی زوال کا شکار تھے۔ معاشرے میں جھوٹ، منافقت، رشوت، حسد، کینہ اور فحاشی عام تھی۔ ظلم و زیادتی پر لوگ فخر کرتے۔ آباء و اجداد کے رسم و رواج کو دین بنا لیا گیا تھا۔ قوم فرقوں میں بٹ کے بکھر چکی تھی۔ ایسے اندھیروں میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے توحید کا چراغ جلایا۔ آپ نے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلایا، سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی، لیکن قوم نے آپ کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ آپ نے ان کو آنے والے عذاب سے خبردار کیا، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ بائبل میں آپ سے منسوب ایک صحیفہ بھی موجود ہے جسے کتاب حزقیل کہا جاتا ہے۔ سن 550 قبل مسیح میں بائبل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو یہودی قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت حزقیل نے اس تباہی کو خدا کی طرف سے سزا اور سبق قرار دیا۔ آپ نے قوم کو کہا، توبہ کرو، اپنی بدعمالیوں کو چھوڑ دو، برے کاموں سے دور رہو اور ایک نئی روح اور نیا دل پیدا کرو۔ مگر قوم نے سنی انسنی کر دی۔ جب محاصرہ بڑھا تو ایک رات یہودی شہر چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ بخت نصر کی فوجوں نے ان کا پیچھا کر کے قتل عام کیا۔ پورا یروشلم خاک اور خون سے بھر گیا۔ اس دوران ایک اور عجیب واقعہ رونما ہوا جو بنی اسرائیل کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حزقیل نے اپنی قوم کے بچ جانے والے افراد کو جہاد کے لیے تیار رہنے کا کہا، لیکن وہ موت کے خوف سے بھاگ گئے اور ایک وادی میں جا کر چھپ گئے جہاں دو پہاڑوں کے درمیان آباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بزدلی پسند نہ آئی، چنانچہ ایک فرشتہ آیا اور زوردار چیخ ماری۔ اس ہولناک آواز کے ساتھ ہی 70,000 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ لاشوں کی اتنی کثرت تھی کہ دفنانا ممکن نہ رہا۔ کچھ لوگوں نے ان کے گرد دیوار کھڑی کر دی تاکہ درندے انہیں نہ کھا سکیں۔ وقت گزرتا گیا، لاشیں سڑنے لگی اور پورے علاقے میں بدبو پھیل گئی۔
کچھ عرصے بعد حضرت حزقیل وہاں سے گزرے، اپنی قوم کو 70,000 لاشیں یوں بے غور و کفن دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے روتے ہوئے دعا کی، اے میرے رب، یہ میری قوم ہے، میرے شہر کے رہنے والے ہیں، میرے دکھ سکھ کے ساتھی تھے، اپنی نادانی میں بھاگے، اسی انجام سے دوچار ہوئے، اے اللہ ان پر رحم فرما۔ اسی وقت آپ پر وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، ان ہڈیوں سے کہو کہ اللہ کے حکم سے کٹھی ہو جاؤ۔ جیسے ہی آپ نے حکم دیا، ہڈیاں حرکت کرنے لگی، ایک دوسرے سے جڑنے لگے۔ پھر وحی آئی، اے حزقیل کہہ دو کہ ان پر گوشت چڑھ جائے۔ فوراً ڈھانچوں پر گوشت پوست آ گیا۔ تیسری بار وحی نازل ہوئی، اے حزقیل ان سے کہو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، اور آپ کے الفاظ سنتے ہی 70,000 لاشیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ سب دوبارہ زندہ ہو گئے اور شہر لوٹ گئے جہاں اپنی باقی زندگی گزاری، لیکن ان پر اس موت کا اثر باقی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی نسلوں کے جسموں سے بدبو آتی رہتی ہے جو ان کے انجام کی یاد دلاتی ہے۔ یہ عظیم سبق ہے کہ موت سے بھاگ کر بچنا ممکن نہیں، اس کا وقت مقرر ہے، نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتی نہ پیچھے۔ جیسا قرآن میں آیا ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ وہ لوگ اگر ان کے جسم سے بدبو آتی تھی، یہ لوگ یہودی ہیں اور ان کے جسم سے ابھی بھی کہیں نہ کہیں بدبو آتی ہے۔